سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے، سنت کو گھر گھر پھیلائے، تبلیغ اسلام کرے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی مہاگیری کی جانب سے آج ہمارے اس یوٹیوب چینل ہیرا اسلامک چینل پر 28 صفر المظفر شہادت امام علی مقام نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبی علی جد نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شب شہادت کی کچھ باتیں سنانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ہم نے 2 شب پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی، اور ہم چھٹی شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، محرم الحرام کے 10 دن ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب مناتے ہیں۔ ہم جو ہے بڑے بڑے اولیاء کرام و صحابہ کرام کی جو مشہور ہے ہم ان کی تو مناتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبی کی جو 28ویں شب ہے، جو 28 صفر المظفر ہے، جو آپ کی شہادت پاک ہوئی، وہ شہادت پاک کا کیا کہنا کہ ہم کربلا کے واقعات کو تو جانتے ہیں کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے کس طریقے سے شہید کیا، کربلا کا منظر ہم سماعت تو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے بھائی امام حسن مجتبی، آپ کی شہادت پاک کس طریقے سے ہوئی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں خلافت کے دورے میں تھے، جب آپ مدینہ منورہ میں حاضر تھے، تو آپ مدینہ منورہ میں جب تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس وقت میں آپ پر مدینہ منورہ میں 2 مرتبہ آپ کو زہر دینے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ جب یہ معاملات پیش آیا، اس کے بعد میں آپ نے امام حسین آپ کے بھائی سے مشورہ کیا کہ مدینے کی ہوا تو بے شک شفا اور پاک والی ہوا ہے، لیکن اس ہوا کے اندر، اس مدینہ منورہ کے اندر میرے بہت سے دشمن ہیں جو مجھے زہر دے چکے ہیں، تو میں کچھ چند دنوں کے لیے ملک شام کی طرف بڑھتا ہوں اور میں اپنے چاہنے والوں کی طرف سفر کر کے آتا ہوں۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ چلے اور ملک شام کے ایک شہر میں جا کر کے پہنچے۔ آپ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی ایک دشمنان اہل بیت تھا جو آپ کی دشمنی میں بیٹھا ہوا تھا، پر وہ اندھا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب آپ ملک شام کی طرف پہنچے، جو شہر میں آپ رکے ہوئے تھے اس شہر کی مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے تو وہ شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا، تو اس نے اس طریقے سے دیکھا کرتا کہ امام حسن مجتبی اس مسجد میں آیا کرتے، تو آپ نے اس اندھے نے، جو دشمنان اہل بیت تھا، جو امام حسن کا جو دشمن تھا، اس نے ایک عصا یعنی ایک چھڑی تیار کیا تھا، اور اس چھڑی کے نیچے جو ہے اس نے ایک لوکھنڈ کی کناری تیار کیا تھا، جس کی کناری ایسی تھی ایک دم چھوٹی نوکیلی، اور اس نے اس طریقے سے ایسا تیار کیا، اس نوکیلے چھڑی کو اس نے زہر میں بجھا کر کے رکھا تھا۔ اور ایک مرتبہ امام حسن مجتبی آپ جو ہے مسجد میں نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک جگہ پر تشریف رکھے تھے، تو وہ امام حسن کچھ واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو وہ اندھا تھا۔
اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو جس چیز سے لے لیتا ہے تو اس کی وہ دوسری چیز میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو وہ اندھا امام حسن مجتبی علی جد نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز سن کر کے برابر پہچان لیا کہ امام حسن مجتبی یہاں پر تشریف لائے ہیں, یہاں پر بیٹھے ہیں. تو وہ گیا اور دوڑنے کے ساتھ جب امام حسن مجتبی کھڑے ہوئے, آپ کے بازو میں پیر رکھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے ناپاک ارادے سے اس طریقے سے کہ یہ اس نے جان بوجھ کر کے کیا لیکن یہ چیز انجانے میں ہو, اس نے وہ عصا لیا اور امام حسن مجتبی کے پاؤں میں رکھا اور اسے اس طریقے سے دبا دیا کہ وہ امام حسن پاک کے پاؤں میں وہ چھڑی چلی گئی اور آپ کی چیخ اٹھی, خون کے فوارے نکل گئے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, وہ زہریلا چھڑی, وہ زہریلا عصا اس نے اس طریقے سے گھسا دیا. جب امام حسن پاک کی چیخ نکلی تو لوگ آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا. دیکھا تو امام حسن پاک کے پیر کے اندر وہ چھڑی, وہ عصا گھس چکا ہے جس میں زہر بجھا ہوا تھا. پر لوگ گیا, کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھے. تو لوگ جب اس کی طرف مارنے دوڑے تو امام حسن پاک نے روک دیا اور کہا کہ نہیں, اسے کچھ مت کہو, اسے یہاں سے جانے دو, اسے یہاں سے جانے دو. کہ یہاں پر بھی اندھا ہے اور قیامت میں بھی اندھا رہے گا. اللہ اکبر. جب امام حسن پاک نے امام حسن پاک نے جب یہ بات کہی تو لوگوں نے سمجھا کہ اس نے جس طریقے سے کہا یہ تو امام حسن پاک نے غصے میں کہہ دیا ہوگا, لیکن وہ اس بندے کی نیت کو جانتے تھے. تو اس طریقے سے امام حسن پاک نے لوگوں سے کہا کہ یہ یہاں بھی اندھا ہے, قیامت بھی اندھا رہے گا. تو وہ وہاں سے اسے پکڑا گیا, پھر اسے امام حسن پاک کے کہنے پر چھوڑا گیا. پھر وہ بندہ اس کے بعد کبھی وہاں پر دکھائی نہیں دیا گیا. جب حکیم کو بلایا گیا, جب حکیم نے دیکھا کہ امام حسن پاک کے پیر پہ یہ ہے, جب اس نے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ کوئی نارمل عصا یا ایسا سادہ عصا نہیں تھا, یہ زہر بجھا ہوا اثر تھا اور زہر خون میں مل چکا تھا. پھر بھی اس حکیم نے بہت سی مدد کی اور بہت سارا علاج کیا تو امام حسن پاک کی طبیعت میں جو ہے ایک اچھی طبیعت میں ٹھیک ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیے کون امام حسن پاک. کیا امام حسن پاک کو پتا نہیں تھا کہ وہ جو ہے اس طریقے سے کرنے والا ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کون ہے امام حسن پاک؟ سرکار غوث پاک کے جد اعلیٰ ہے امام حسن پاک. سرکار خواجہ خواجگاہ کے حسن پاک جد اعلیٰ ہے. کون امام حسن پاک؟ وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی, کہ میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں رائے کے دانہ ہے. اللہ اکبر. وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی آل میں بڑے بڑے ولی ہے, جن کے گردن کے نیچے تمام اولیاء کرام ہیں. سرکار غریب نواز جسے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سر کو اور اپنے کاندھے کو, اپنے پیشانی کو اس طریقے سے جھکا لیا کہ یہ سرکار غوث پاک کا قدم صرف میرے گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میرے آنکھ پر بھی ہے. وہ سرکار غوث پاک اور امام حسن ان کے جد اعلیٰ, ان کے دادا کے دادا, وہ مقام ہے سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے اولاد میں امام مہندی پیدا ہونے والے ہیں, کہ جن کے اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے, وہ امام مہندی, وہ امام حسن مجتبی کی اولاد, غوث پاک امام حسن مجتبی کی اولاد. بڑے بڑے امام آئے جو امام حسن کی اولاد میں سے آئے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جب یہ معاملہ پیش آیا پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا, ابن عباس ہم تو مدینے سے یہاں پر شانتی اور امن کے لیے آئے تھے, لیکن یہاں پر بھی ہم نے جو ہے ہمارے دشمنوں نے نہیں چھوڑا, تو ہم یہ پھر سے مدینہ پاک کی طرف چلے. جب آپ مدینہ پاک کی طرف پہنچے, اپنے گھر میں پہنچے, تو آپ آرام فرما رہے تھے. آرام فرمانے کے بعد آپ جب اٹھے تو آپ نے سیدہ زینب اپنی بہن سے کہا, زینب اب مجھے خواب آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, والدہ سیدہ فاطمہ اور والد حضرت علی کے مرتضی خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ حسن ہمارے پاس جلد ہی ہم سے ملنے والا ہے. کیا کہنے لگے؟ حسن ہم سے جلد ہی ملنے والا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے حضور سے پوچھا کہ میں آپ سے کس طریقے سے ملوں گا؟ بولے تمہیں دنیا کے دشمنوں سے جلدی نجات ملنے والی ہے. امام حسن مجتبی سے کہا, امام حسن مجتبی نے کہا کہ اب دل نہیں لگتا, میں وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. تو امام حسن مجتبی علیہ جدہ علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب سے کہا کیا وضو کے لیے پانی تیار کرو, مجھے پانی پینا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک مشکیزہ یعنی ایک مٹکا تھا,
جس میں پانی تھا، تو دشمنان امام حسن نے، دشمنان اہل بیت نے اس کے اندر ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا، اس کے پیس کر اس کے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے ٹکڑے ڈال کر کے جو ہے انہوں نے اس مشکیزے کے اندر ڈال دیا۔ کس کے اندر؟ پانی کے مشکیزے کے اندر ہیرے کے ٹکڑے کر کر کے ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب یہ ناپاک سازش کی گئی، امام حسن مجتبیٰ نے جب مٹکا لیا اور مٹکا لے کر کے وہ مشکیزہ لے کر کے جب آپ پانی پینے لگے تو پانی کے ساتھ ساتھ وہ ہیرے کے جو ٹکڑے، آپ جانتے ہیں ہیرا وہ ہے کہ کانچ کے بیچ میں اگر ہیرے کو رکھ دیا جائے گا تو کانچ کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، ہیرے میں وہ طاقت ہے، تو اس ہیرے کو جو ہے اس مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اور وہ مشکیزے سے امام حسن پاک نے جب پانی پیا تو وہ پورے ہیرے آپ نے جب پیے تو آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے کٹتی گئی۔ اس طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے کموں پر 70 آنتیں کٹی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی کموں میں 100 آنتیں کٹی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک آپ کو ایسی الٹی ہوئی کہ الٹی میں آپ کے آنتیں کٹ کے گرتی۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کا ناپاک سازش، اس طریقے کی شہادت مولا حسن کی کہ آپ 40 دن تک کے آپ کی جگر، آپ کا کلیجہ کٹ کے الٹی میں بھال آتے رہا۔ اللہ اکبر۔ آج کی کوئی دہی کھا لے یا کوئی ایسی چیز کھا لے اور ہم کو الٹی ہو جاتی ہے تو ہمارے آنکھ سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری چھاتی میں، ہمارے سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کی تو آنتیں کٹ کے گر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ایک چیز سوچے کہ ہیرے کا زہر، ایک ہیرا جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مدینے میں غریبی کا عالم، مدینہ منورہ میں لوگ 3 دن فاقہ کرتے، اس کا مطلب یہ سازش کسی غریب کی نہیں، کوئی ایسے شخص کی تھی جس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے بزرگان دین سے کہ یزید صرف امام حسین کا نہیں بلکہ امام حسن کے قتل میں بھی، امام حسن کی شہادت میں بھی یزید کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، یہ روایتوں میں ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب یہ معاملہ آیا، جب آخری دن آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو آپ کا جو رنگ تھا وہ ہرا پڑ چکا تھا۔ تو جب آپ نے یہ چیز امام حسن سے عرض کی کہ آپ کا رنگ ہرا پڑ چکا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ عرض کرتے ہیں کہ تمہیں وہ معراج کی حدیث حضور کی یاد نہیں ہے؟ کہاں، کون سی معراج حضور کی؟ تو فرمایا گیا کہ جبریل امین جب معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سیر کرا رہے تھے تو وہاں پر 2 محل دیکھے، ایک محل تھا ہرا، ایک محل تھا لال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کن کے محل ہے؟ تو جبریل امین نے سر جھکا کر کے کیا کہ یہ آپ کے نواسوں کے محل ہے، ایک کو جو ہے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا تو خون سے اس کا جو ہے رنگ لال ہو جائے گا، اور ایک کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا تو اس کا زہر کی وجہ سے رنگ جو ہے ہرا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے کی شہادت ہوئی مولا حسن کی، لیکن آج کے مسلمان کو ان کی تاریخ میں سب پہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اللہ ماشاءاللہ ہم سب مناتے ہیں، چھٹی 11ویں ہر چیز مناتے ہیں، لیکن کم سے کم سال میں ایک بار ان کے جد اعلیٰ غوث پاک کے جد اعلیٰ کا کیا ہم نہ منائیں؟ اہل بیت اطہار کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، اہل سنت والجماعت یہی سکھاتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں بسا لو، اہل بیت سے محبت یہی ایمان کی تقاضا ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کی محبت میں اہل بیت کو گالی دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اہل سنت والجماعت وہ ہے جو حضور کے، انبیاء کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء کے طریقے پر عمل کرتا ہے، وہی اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ کوشش کریں کہ آج 28 صفر المظفر کو آپ جو اپنے گھروں میں نظر و نیاز کریں، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اس لیے انہیں تو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں تو ہے، ہم ان کے بارگاہ میں کچھ پیش کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کل شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کے ٹکڑے ہیں،
पंजतन पाक में से है, हुजूर ने उनको पंजतन पाक में से लिया। अल्लाह ताला इमाम हसन मुश्तबा के सदके तुफैल, आपकी शहादत के सदके तुफैल हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त आप लोग का हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।